many times it happened. انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، JF-17 تھنڈر نے بھارت میں گھس کر تباہی مچا دی۔ بڑی خبر کے مطابق انڈین میڈیا رونے لگا، پیٹنے لگا۔ چینی فضائیہ کی گھن گرج شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ JF-17 تھنڈر نے بھارت میں گھس کر قیامت ڈھا دی۔ انڈین میڈیا شدید رونے لگا، پیٹنے لگا۔ چینی فضائیہ کی گھن گرج نے پورا ماحول گرما دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک بڑے واقعاتی حملے 17 تھنڈر نے بھارت کے اندر گھس کر قیامت برپا کر دی۔ بھارتی فضائیہ اور انڈین میڈیا اس حملے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ چین کی فضائیہ کی مداخلت نے بھی اس معاملے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے کہ یہ کیا اہمیت ہے اور یہ حملہ کیسے ہوا۔ حالیہ دنوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی ایک بار پھر بڑھ چکی تھی۔ بھارتی فوج کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزیاں جاری تھیں۔ پاکستان کی جانب سے بارہا تنبیہات کے باوجود یہ سلسلہ رک نہ سکا۔ اس موقع پر JF-17 تھنڈر طیاروں نے پاکستان کے فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کے اندر جا کر ایک بہت بڑا فضائی حملہ کیا، جس کے بعد بھارتی میڈیا میں شدید قسم کا کوہرام مچ گیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 2019 میں بھی یہ جھڑپیں انتہائی اہمیت کی حامل تھیں، جب پاکستان نے بالا کوٹ حملے کا جواب دیتے ہوئے JF-17 تھنڈر کو مار گرائے، اور اس واقعے کے بعد سے پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کو فضائی طاقت کے میدان میں واضح پیغام دیا تھا۔ اس کے علاوہ اب جو بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ JF-17 تھنڈر یہ پاکستان اور چین کی مشترکہ کامیابی ہے، جو ایک کثیر المقاصد لڑاکا طیارہ 2007 میں مکمل ہوا تھا۔ اسے پاکستان ایئر فورس میں شامل کیا گیا تھا، اور یہ طیارہ اپنی جدید ٹیکنالوجی، تیز رفتاری، کم لاگت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ طیارہ فضائی حملوں، فضائی دفاع اور نگرانی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ JF-17 تھنڈر ایک خفیف میزان والا سنگل انجن والا لڑاکا طیارہ ہے جو سپر سونک رفتار سے پرواز کر سکتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 1350 کلومیٹر رینج تک ہے، اور اس میں جدید ایویانک سسٹم، ملٹی موڈ ریڈار اور مختلف قسم کے ہتھیاروں کی صلاحیت موجود ہے، جن میں ایئر ٹو ایئر میزائل، ایئر ٹو سرفیس میزائل اور گائیڈڈ بم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹس کے مطابق بھارتی حدود میں جا کر پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے ایک منظم حملہ کیا۔ یہ حملہ رات کے وقت ہوا، جس میں پاکستان کے لڑاکا طیاروں نے بھارتی فوجی چوکیوں اور دیگر حساس مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملے کے دوران JF-17 تھنڈر مختلف اہداف کو میزائل اور گائیڈڈ بموں کے ذریعے تباہ کر دیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے فوراً اپنے طیارے فضا میں بھیجے، اور اس کی رفتار بہت زیادہ آئی، جس کے بعد بھارتی طیارے بالکل بے بس نظر آئے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے فوری جواب نہ آ سکنے کی وجہ سے بھارتی میڈیا میں اس واقعے پر کافی شور مچا۔ JF-17 تھنڈر کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی بھارتی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کے کئی اہم فوجی اثاثے بھی اس حملے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ حملے کے بعد بھارتی میڈیا میں کوہرام مچ گیا۔ مختلف بھارتی نیوز چینلز نے اس حملے کو اپنی پروگراموں کا مرکز و موضوع بنایا۔
کئی متنازع بیانات دیے۔ بھارتی میڈیا نے فوری طور پر پاکستان فضائیہ اور حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اپنی حکومت اور فوج پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے حملوں سے ملک کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اس کے علاوہ بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مطالبہ کیا کہ بھارتی فوج اور فضائیہ کو مزید جدید بنایا جائے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی عوام اور مختلف گروپس نے حکومت اور فوج کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا اور انڈین ایئر فورس فیلز ٹیک جیسے ٹرینڈ کرتے رہے اور JF-17 تھنڈر ڈومینیٹس کے بھی ٹرینڈ کرتے رہے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی عوام میں بھی بے چینی بڑھ گئی، وہ اپنی حکومت سے جواب دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین پاکستان کا ایک اہم اتحادی ہے اور اس نے JF-17 تھنڈر کے ڈیزائن اور پروڈکشن میں اہم JF-17 تھنڈر کا کردار ادا کیا۔ بھارت کے ساتھ چین کی بھی سرحدی کشیدگی جاری ہے، خاص طور پر لداخ کے علاقے میں۔ حالیہ حملے کے بعد چین کی جانب سے بھارت کو مزید تنبیہات دی گئیں اور چینی فضائیہ کی سرگرمیاں بڑھ چکی ہیں۔ چینی فضائیہ کی سرگرمیوں کے بعد بھارت کو مزید دباؤ کا سامنا ہے۔ چین نے حال ہی میں اپنی فضائیہ کو بھارت کے ساتھ سرحدی علاقوں میں متحرک کیا، جس سے بھارت کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان اور چین کی مشترکہ فضائی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکا ہے۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ مفادات اور فوجی تعاون بھارت کو خطے میں تنہا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بری طرح آمنے سامنے ہیں۔ LOC پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تابڑ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج اور مظاہرین کے درمیان شدید قسم کی فائرنگ ہوئی ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت بارڈر پر پہنچ چکے ہیں اور ملکی اطراف کا دورہ کر رہے ہیں۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری، بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف کا استقبال کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔